اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض اللہ ہی کے لیے ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. سوچئے کیا کچھ ہے آسمانوں میں اور کیا کچھ ہے زمین میں. کیا آپ اس کا احاطہ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اس کو جانتے ہیں؟ کیا آپ اس کو گن سکتے ہیں؟ کیا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ کیا آپ اس کو بنا سکتے ہیں؟ نہیں. یہ سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا ہے، وہی ان کا خالق ہے، اسی لیے وہی ان سب چیزوں کا مالک بھی ہے. للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، وہی مالک ہے اور وہی ان کی تدبیر کر رہا ہے، وہی ان سب کو چلا رہا ہے. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے اور اللہ ہی کے حکم کے تابع ہے. اللہ کی مرضی کے مطابق ہر چیز گردش کر رہی ہے، اپنا اپنا کام کر رہی ہے. اس میں انسان ایسی مخلوق ہے کہ جو خود مختار ہے، جس کو کچھ آزادی ملی ہے، اور یہ آزادی اس کے امتحان کے لیے ہے کہ اس آزادی کو پا کر وہ کرتا کیا ہے. جبکہ ہم سب کے لیے بھی دراصل اللہ نے جو چاہا وہ کیا ہے؟ اطاعت، فرما برداری. ہم بھی اسی کے ہیں اور ہمارا ظاہر و باطن بھی سب اسی کا ہے، اور جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ سب اس کو جانتا ہے. اسی لیے فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خواہ تم اس کو ظاہر کرو یا تم اسے چھپا کے رکھو، وہ سب جانتا ہے. اسی لیے وہ کیا کرے گا؟ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، وہ اس پر تمہارا حساب لے گا، محاسبہ کرے گا، پوچھے گا تم کیا کرتے رہے ہو. پھر کیا ہوگا؟ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، جسے چاہے گا معاف کر دے گا. اعمال نامہ دیکھنے کے بعد جس سے چاہے گا درگزر کرے گا. وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا، اسے پکڑ لے گا. کیوں؟ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پوری کی پوری اس کے کنٹرول میں ہے، اس کے ہاتھ میں ہے. کوئی بھی اس سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا. پھر ہم کہاں جا سکتے؟ یہ ہے ہماری حقیقت، یہ ہے ہماری اصلیت. ہم اسی کے ہیں، اسی نے ہمیں یہاں بھیجا اور اسی کی طرف ہمیں پلٹنا ہے، اور ہمارا تمام تر حساب اور تمام تر معاملہ بھی اس کے ساتھ ہے. پھر ہمارے لیے کیا لازم ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہماری پرائرٹی کیا ہونی چاہیے؟ کہ ہر چیز سے بڑھ کر اس کے وفادار ہو جائیں، اس کے فرما بردار ہو جائیں، اس کے ساتھ اپنا تعلق اور معاملہ درست کر لیں. اسی میں ہماری بھلائی ہے. ہم اس سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتے، ہم اس سے کہیں بھی بھاگ کے نہیں جا سکتے. ہم اس کی طرف رجوع کریں یا نہ کریں، خوشی سے آئے یا مجبوری سے آئے، سب اس کو پتا. ہمیں بظاہر جو آزادی ملی ہوئی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کر سکتے ہیں، اسی لیے جب دل چاہتا نماز پڑھتے ہیں، جب دل نہیں چاہتا نہیں پڑھتے، دل چاہتا خیرات کرتے، دل نہیں چاہتا نہیں کرتے. لیکن بات یہی ختم نہیں ہو جائے گی، اس دل کا بھی حساب ہوگا، صرف ظاہری اعمال کا نہیں. جو کچھ دلوں میں ہے اس کی بھی پوچھ ہوگی. یہ تو ہے اس آیت کا خلاصہ. تھوڑی سی مزید تفصیل دیکھیے اس میں. فرمایا للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں. وہ سب چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں یا نہیں آتی، خواہ وہ انسان ہے یا جنات ہے یا ملائکہ ہے،
یہ جانور ہیں، خشکی کے رہنے والے ہیں، یہ پانی کے اندر رہتے ہیں، یہ ہواؤں میں اڑتے پھرتے ہیں، طاقتور ہیں یا کمزور ہیں، خوبصورت ہیں یا بدصورت ہیں، جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں، ایک ایک چیز، ایک ایک ذرہ اور ایک ایک ایٹم کا مالک اللہ ہے، کوئی اور نہیں۔ کوئی اور کیوں نہیں؟ اس لیے کہ کسی اور نے نہ یہ سب بنایا ہے اور نہ بنا سکتا ہے، اور نہ کسی اور کا ان پہ کنٹرول ہے۔ اگر ہے بھی کسی چیز پر تو بالکل وقتی کنٹرول ہے۔ کوئی بھی چیز جو آپ بناتے ہیں وہ آپ کے نام سے منسوب ہوتی کہ وہ آپ کی، آپ نے اپنا گھر بنایا، وہ آپ نے اپنے نام لگوا لیا، ٹھیک ہے، آپ نے بنوایا تھا، آپ کا حق ہے۔ لیکن آسمان آپ نے نہیں بنائے، میں نے نہیں بنائے، یہ زمین میں نے اور آپ نے نہیں بنائی، یہ درخت میں نے نہیں اگائے، یہ پھول اور پھل میں نے نہیں نکالے، نہ آپ نے نکالے، لہذا ہم ان میں سے کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں وقتی طور پر ہمارے فائدے اور استعمال کے لیے دی گئی ہیں ہمیں، اور ساتھ آزادی دے دی گئی کہ جیسے چاہو استعمال کرو۔ ہدایت کے راستے واضح کر دیے گئے، چاہو تو سیدھے راستے پہ چلو اور نہیں چاہتے تو نہ چلو، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ یہاں بیٹھے نہیں رہو گے، تمہیں واپس آنا ہوگا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک اختتام ہوتا ہے، ہر روز دن نکلتا ہے اور پھر دن کا ایک اختتام ہوتا ہے، موسم آتا ہے پھر وہ ایک اختتام کو پہنچ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ کسی بھی چیز پر آپ غور کر کے دیکھ لیجئے، کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ کیسے کیسے انسان دنیا میں آئے لیکن ہمیشہ نہیں رہے یہاں، خواہ کتنا ہی کوئی نیک تھا یا کتنا ہی کوئی امیر تھا یا کتنا ہی کوئی طاقتور تھا یا کتنی ہی بڑی اس کی حکومت تھی، سب کے سب جو بھی آئے سب واپس گئے۔ دارا و سکندر سبھی کی واپسی تھی اور ہماری بھی واپسی، پر واپسی کا یہ سفر بہت اہم سفر ہے۔ واپسی حساب کے لیے ہے، محاسبے کے لیے ہے۔ کس چیز کا حساب اور محاسبہ؟ کہ وہ آزادی جو میں نے تم کو دی تھی اس کا کیا کیا، وہ جو مرضی دی تھی تم کو اس کا کیا کیا، اس مرضی کو میری مرضی کے تابع کیا یا نہیں کیا، جو مال تمہیں دیا اس کا کیا کیا، اسے میری مرضی کے مطابق خرچ کیا یا اپنی مرضی کرتے رہے۔ اس صحت اور جوانی، جسم اور جان، طاقت، ہاتھ پاؤں، آنکھ کان، دل دماغ زبان، یہ سب تو میں نے دیا تھا تم کو، پر ان پر صرف اپنی ہی مرضی کرتے رہے، ان میں سے کچھ میری بھی مرضی کے لیے استعمال کیا یا نہیں کیا۔ یہ ہے ہم سب کا حساب۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی صرف ہمارے ظاہری اعمال کو نہیں دیکھ رہا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر کو بھی دیکھتا ہے۔ فرمایا وَإِن تُبْدُوا، اور اگر تم ظاہر کرو گے، یعنی سب کے سامنے کرو گے، سب کے سامنے رکھ دو گے، کیا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو تمہارے دلوں میں ہے، اسے بول کے بتا دو گے، اپنے عمل سے بتا دو گے، اور تخفوہ، یا نہیں بتاؤ گے کسی کو، چھپا کر ہی رکھو گے اپنے دل کے اندر۔ اور ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوتا ہے نا، ہمارے دل میں کتنی ہی باتیں ہوتی ہیں، کتنے خیالات ہوتے ہیں، کتنی سوچیں ہوتی ہیں، سارا وقت ہمارا دماغ چلتا رہتا ہے۔ ہم بول رہے ہوں، ہم کھا رہے ہوں، پی رہے ہوں، چل رہے ہوں، پھر رہے ہوں، لکھ رہے ہوں، پڑھ رہے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، کچھ کر رہے ہوں۔ ایک دماغ ایسی چیز ہے کہ جس کو چین نہیں، حتیٰ کہ سو کے بھی نہیں، اس میں خواب دیکھتے رہتے ہیں، وہ ہر وقت سرگرم عمل۔ تو خیالات تو بجلی کی بھی رفتار سے زیادہ تیز ہیں، روشنی کی رفتار سے زیادہ تیز ہیں ہمارے خیالات۔ کہا جاتا ہے کہ ایک سیکنڈ میں 800 چیزیں انسان کے دماغ سے گزر سکتی ہیں، یعنی بیک وقت کتنی چیزیں ہوتی ہیں جو اکٹھی ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب اس میں سے ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا سب باتیں بتاتے ہیں دوسروں کو؟ سب کچھ شیئر کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ اب بات یہ ہے، مشکل یہ ہے کہ کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتے نا۔ کتنی ہی باتیں ایسی ہیں جو ہماری دل کی دل میں ہی رہ جاتی، ہم سوچتے رہتے ہیں اچھا میں یہ فلاں کو بتاؤں گی، یہ ایسا کروں گی، یہ ویسا کروں گی، اچھا یہ میں لکھ لوں گی، یہ ایسے ہوگا، یہ ویسے، سب خیالی پڑاؤ ہوتے ہیں اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتے ہیں۔ کتنے ہی ارمان ہوتے ہیں دل کے جو دل کے اندر ہی رہ جاتے ہیں، وہ زبان پہ آ ہی نہیں پاتے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ نہیں لانا چاہتے، لانا بھی چاہتے پھر بھی نہیں لا پاتے، صرف سوچتے ہی رہ جاتے ہیں۔
اور پھر یہ کہ خود ہی سوچ کے خود ہی بھول جاتے ہیں، مگر اللہ کے ہاں کوئی نسیان نہیں، وہ نہیں بھولتا. تو ذرا سوچئے کہ ایک وقت ہمارے دماغ کے اندر برق یعنی بجلی کی رفتار سے کام ہو رہا ہے. کہتے ہیں کہ دماغ ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو ایک کمپیوٹر سے تشبیہ دی جائے تو وہ کمپیوٹر اگر انسان بناتا تو اس کا سائز امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کی طرح ہوتا، اتنا اونچا ہوتا. تو پھر آپ خود سوچیں ہم اسے کہاں لیے پھرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہی بند کے رہ جاتے، کہیں چل پھر ہی نہ سکتے. یعنی اگر یہ اندر کام نہیں کرتا، باہر اسے رکھ دیا جائے، یہ اتنا کچھ اس کے اندر، اتنا کرنٹ دوڑ ہے اور اتنا کچھ ہے اس کے اندر بھرا ہوا کہ مسلسل کئی جہتوں پہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ہمارے بس میں نہیں کہ ہم سب کچھ باہر لائیں، لانا چاہے بھی تو نہیں لا سکتے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم لانا بھی نہیں چاہتے، کسی کو نہیں بتانا چاہتے، کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کرنا چاہتے. فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، یا تم اس کو چھپا کے رکھو، کسی کو نہ بتاؤ، وہ تمہارے سیکرٹ صرف تمہارے اپنے ہی اندر ہوں. اور کیوں نہ بتاؤ؟ بعض اوقات بتانے کا موقع بھی ہوتا ہے، کوئی اچھا آئیڈیا آ رہا ہوتا ہے، کوئی اچھے خیالات ہوتے ہیں جو شیئر کیے جا سکتے ہیں. ہم لوگوں کے ڈر سے نہیں شیئر کرتے، کبھی شرما جاتے ہیں، کبھی ایسے سستی کے مارے نہیں بولتے. تو چھپا کے رکھو، تب بھی وہ جانتا ہے. پھر بات صرف اتنی نہیں ہے، بلکہ ہوگا کیا، یہ ساری اندر کی دنیا بھی ریکارڈ ہو رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں ہمارے صرف ظاہری اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں، وہ نہیں، وہ اندر بھی اسکینر لگا ہوا ہے، وہاں بھی ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. کیا کیا خیال میں سے گزرا ہے سب لکھا جا رہا ہے، سب کا سب. ہمارے ارادے اور نیتیں، خواہشات، تمنائیں، حرص، توقعات، امید، اس سب کچھ لکھا جاتا ہے، ریکارڈ ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ اس کا بھی حساب لیا جائے، پوچھا جائے انسان سے کیا کر کے آئے. قرآن مجید کی ایک اور آیت میں آتا ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو کچھ سینوں کے اندر ہے وہ سب حاصل کر لیا جائے گا، سارا کچھ لے لیا جائے گا، نکال لیا جائے گا، سامنے لا کے رکھ دیا جائے گا. ہے نا خطرے کی بات؟ کیونکہ بہت سے کاموں پر تو ہم قادر ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں. مثلا کسی کو 2 لگانے کا دل چاہ رہا ہے لیکن ہم اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں، نہیں لگاتے، کیونکہ ہاتھ کنٹرول کیا جا سکتا ہے. بعض اوقات زبان سے بہت سخت بات نکالنے کو دل چاہتا ہے لیکن انسان اس کو کنٹرول کر لیتا ہے کہ نہیں، یہ بات دوسرے کو ہرٹ کر جائے گی، چھوڑو اس کو. کہ بعض اوقات بہت اچھی بات بھی کہنے کو دل چاہتا ہے، پھر انسان کہتا ہے چھوڑو کوئی بات نہیں، پھر سے کبھی. لیکن جو دماغ میں وہ تو کنٹرول میں ہی نہیں، جو دل میں وہ تو کنٹرول میں ہی نہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ کیا پکڑ ہوگی؟ کیا پوچھ ہوگی؟ کیا جزا و سزا ہوگی اس پر؟ صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی تو ان کو بہت پریشانی ہوئی، بہت فکر لگی ان کو کہ اللہ یہ کیا ہوگا. ہو سکتا ہے آپ کو بھی اگر سمجھ آئی ہو یہ آیت تو فکر لگی ہو، سمجھ نہ آئی ہو تو پھر تو موج ہی موج ہے. اسی لیے تو بہت سے لوگ پڑھتے نہیں، سیکھتے نہیں. بات یہ ہے کہ قرآن چونکہ موجود ہے، نہ سیکھنے کے اوپر بھی پوچھو گی کہ خزانہ موجود ہے، کھولا کیوں نہیں، اس نعمت کا حق کیوں نہیں ادا کیا. اب بات یہ ہے کہ اگر اس کی پوچھ ہوگی پھر تو بڑی مشکل ہوگی. تو اگر ہم قرآن پاک اور سنت کا مطالعہ کریں تو اس بارے میں کچھ چیزیں ہمارے سامنے آتی کہ خیالات 2 طرح کے ہوتے ہیں. نمبر 1 وہ خیالات جن پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں اور وہ بس آتے ہیں اور جاتے ہیں، جس میں سے ایک وسوسہ ہے. اور وہ وسوسہ کون ڈالتا ہے؟ شیطان ڈالتا ہے. وہ کیوں ڈالتا ہے؟ وہ کہاں سے آ جاتا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمارے دل جو ہے، ہمارا ایمان بھی وہیں پر ہے، ہمارا یقین بھی، ہمارے نیت اور ارادے بھی دل کے اندر ہے، اور شیطان بھی وہی نظر لگا کے رکھتا ہے. جب دل غافل ہوتا ہے فوراً آ کے قبضہ جمانا چاہتا ہے، اور اگر قبضہ نہیں بھی جما سکتا دور بیٹھ کے ریموٹ کنٹرول سے وہاں خرابی کرتا رہتا ہے. اور کیا کرتا ہے؟ جب دیکھتا ہے کہ یہ شخص ایمان میں بڑا مضبوط ہوتا جا رہا ہے اور دن بدن آگے بڑھتا جا رہا ہے تو اس کے اوپر اور زیادہ حملہ آور ہوتا ہے اور اس کے اندر خلل ڈالتا ہے. وہ عام انسانوں تو کیا پیغمبروں کے اندر بھی خلل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. القى الشیطان فی امنیتی،
اس میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کو میں کسی طرح بھٹکاؤں، اس کا فوکس جو ہے وہ ختم کروں، کیونکہ وہ اللہ کا بھی دشمن ہے، ہمارا بھی دشمن ہے. لہذا اس کو یہ بات حاسد کو یہ اچھی نہیں لگتی بالکل بھی کہ ہم اللہ کے بندے بنے، یا ہمارا کوئی اللہ سے تعلق ہو، یا اللہ سے محبت ہو، یا ہم اللہ کے فرما بردار اور خالص سچے اور پکے اسی کے بس بن کے رہ جائیں. یہ نہیں وہ چاہتا. لہذا وہ وسوسے ڈالتا ہے، برے برے خیالات ڈالتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ جب وہ برے خیالات آتے ہیں تو انسان کانپ اٹھتا ہے. صحابہ کرام نے اپنی اس مشکل کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض اوقات ہمارے دلوں میں ایسے خیال آتے ہیں کہ دل چاہتا ہے ہم جل کے کوئلہ ہو جائیں، لیکن وہ خیال نہ ہمارے اندر آئے. اللہ کے خلاف، اس کے رسول کے خلاف، اس کی کتاب کے خلاف، مومنوں کے خلاف، نیک لوگوں کے خلاف، نیکی کے کاموں کے خلاف وہ دل میں بری بری باتیں ڈالتا ہے، اور ہمارا دل نہیں چاہتا کہ وہ ہم سوچیں بھی. اس سے بہتر ہے کہ ہم جل جائیں، جل کے کوئلہ ہو جائیں، بنسبت اس کے کہ وہ خیال ہمارے اندر سے گزرے لیکن پھر بھی آ جاتا ہے. کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا ذالک صریح الایمان، یہ صریح ایمان ہے، ایمان کی علامت. کیونکہ ڈاکو کہاں ہوتا ہے؟ جہاں خزانے ہوتے ہیں. تو شیطان ایک ڈاکو کی طرح ہے، وہ اس دل پہ زیادہ حملہ آور ہوتا ہے جہاں پر ایمان زیادہ ہوتا ہے. اور جب وہ کسی کو دیکھتا ہے کہ اس کا دل اب نیکی کی مجلسوں میں لگنے لگا ہے یا نیک لوگوں کے ساتھ اسے محبت ہونے لگی ہے، تو وہ آ کے ان کے خلاف بدگمانیاں ڈالنا شروع کر دیتا ہے. پھر انسان اگر اس کا شکار ہو جائے، اس کے پھندے میں آ جائے، تو وہ ان سے دور ہو جاتا ہے. اور جو ہی وہ نیکی کی مجلس، نیک لوگوں، صالح لوگوں کے گروہ سے دور ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر تو شیطان کے شکار آسانی سے بن جاتا ہے. جیسے تنہا بھیڑ کو بھیڑیا آسانی سے شکار کر لیتا ہے. تو ایسا انسان جو اپنے اون پر ہی نیک بننے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اس کو آسانی سے اپنے شکنجے میں لے لیتا ہے. تو بہرحال یہ شیطان کی چالوں میں سے ایک چال ہے. وسوسہ کیا ہے؟ شیطان کی چالوں میں سے ایک چال کہ جو ہمارے ایمان کے خزانے کو لوٹنا چاہتا ہے یا اس کے اندر خلل ڈالنا چاہتا ہے. تو ایسے وسوسے خواہ کتنے بھی خراب کیوں نہ آئے اور چلے جائیں، اور آپ ان کو منہ سے بس نہ نکالیں، ذکر نہ کریں ان کا، کسی کے سامنے بول کے نہ بتائیں کہ میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے، کیونکہ وہ ایسا وائرس ہے کہ جس کے کان سنے گا اس کو بھی پکڑ لے گا. وہ شیطان یہاں سے وہاں جا داخل ہوگا. تو کیا حکم ہے کہ ایسے خیالات کو بس وہ اندر کے اندر ہی رہیں، بولے نہیں. تو اس پر نہیں پکڑ ہوگی، اس کا حساب نہیں ہے. اور یہ حاسب حکم وہ سامنے آئے گا رجسٹر، لیکن پکڑ نہیں ہوگی. محاسبہ یعنی مواخذہ یا سزا نہیں اس پر ملے گی. کیونکہ صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا حکم دیا، جس کی ہم میں طاقت تھی وہ تو ہم نے کر لیا، لیکن جو کچھ ہمارے دلوں میں اس کی ہمیں طاقت نہیں، اس پہ ہم قادر نہیں، کیونکہ شیطان جو دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے ہم اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتے، ہم بھاگ نہیں سکتے. کہاں جائیں؟ اپنا آپ ساتھ ہی ہر وقت بھاگیں گے، وہ بھی ساتھ بھاگے گا، کہاں جائیں؟ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ تم بھی وہی کہو جو تم سے پہلے کے لوگوں نے کہا تھا، سمعنا و عصینا، ہم نے سنا اور ہم مانیں گے نہیں. قولوا سمعنا و اطعنا، کہو ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اور پھر آپ نے اگلی آیت میں جو دعا آتی ہے وہ سکھائی، غفرانک ربنا و الیک المصیر. تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. جو چیز ہمارے بس میں نہیں، ہمارے کنٹرول میں نہیں، خود ہی چلی آ رہی ہے اور نکل بھی جاتی ہے، اس پر پھر پوچھ نہیں. اتنی بات واضح. وسوسہ خواہ کتنا بھی گندا ہو، کتنا بھی برا خیال ہو اللہ کے بارے میں یا رسول کے بارے میں یا نیک لوگوں کے بارے میں، اگر وہ دل میں ٹھہرتا نہیں اور انسان اس پر پشیمان ہے اور اس کو منہ سے بولتا نہیں تو اس پر پکڑ نہیں. اب کچھ اور خیالات ہیں دوسری طرح کے، ان کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں کہ وہ خیالات جو آتے ہیں اور ہمارا ارادہ بن جاتے ہیں، ہم اس کے اوپر ڈٹرمنڈ ہو جاتے ہیں. مثلا کسی نے آپ کے ساتھ کچھ برا کیا، اب آپ اس کے ساتھ اس سے زیادہ ظلم کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں. اچھا اس نے میرے ساتھ یہ کیا، میں اس کو ایسا اور ایسا مزہ چکھاؤں گا، اور آپ اس پر عزم کر لیتے ہیں، پکا ارادہ.
لیکن پھر آپ کو اللہ کا ڈر لگ جاتا ہے, اللہ کا تقویٰ جاگ اٹھتا ہے, کیونکہ دل کے اندر ہی ہے نا, وہ دوسری طرف سے وہ حرکت میں آ جاتا ہے جب ایمان ہوتا ہے. تو آپ سوچتے ہیں کہ نہیں, مجھے اللہ نے ظلم کی اجازت نہیں دی, میں نہیں کروں گا, یا یہ کہ میں اللہ کی خاطر معاف کرتا ہوں اس شخص کو. اب یہ جو پہلا آپ نے ارادہ کیا تھا کہ میں فلاں کے ساتھ ایسا اور ایسا برا کروں گا, تو وہ آپ کا ارادہ تھا. تو جو پکا ارادہ ہوتا ہے اس پر تو پکڑ ہوتی ہے, کیونکہ نیت اور ارادے پر جزا سزا ہے. کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, بہت سارا گمان کرنے سے پرہیز کرو, کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. تو جو گناہ ہوتے ہیں پھر کیا ہوگا, ان کی پوچھ ہوگی. تو اگر آپ نے کوئی بری نیت کی اور پکی نیت کر لی اور پھر آپ کو خیال آ گیا اور آپ نے اس کو کیا نہیں, تو اس خیال پہ معافی ہے. ہاں, آپ کا کتنا بھی برا ارادہ تھا لیکن آپ نے نہیں کیا, معاف کر دیا. معاف کرنا کس کے لیے ہو, صرف اللہ کے لیے. اگر آپ نے کسی سے ڈر کے چھوڑ دیا تو پھر پوچھ ہو سکتی. دوسری طرح کا ارادہ کیا ہے کہ بس ارادہ کیا اور چھوڑ دیا, نہ اللہ کے لیے نہ بندوں کے لیے, بس آیا اور گیا, اس میں بھی پوچھ نہیں. تیسری قسم ہے تمنا اور حرص کی. مثلا کسی شخص کے پاس مال ہے اور وہ غلط رستوں میں لگا رہا ہے, آپ اس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں اور آپ بھی تمنا کرتے ہیں میرے پاس بھی مال ہو. ہے کچھ نہیں, آپ کے دل میں خواہش ہے, تمنا ہے, حرص ہے, لالچ ہے کہ میرے پاس بھی ایسا مال ہو, تو پھر میں بھی کیا کروں گا, اسی طرح سے غلط کام کروں گا. اس پہ پکڑ ہے. خواہ مال نہ بھی ہو, صرف ارادے پہ بھی پکڑ ہے. کیوں برا سوچ رہے, جو انسان برا سوچتا ہے وہ ایک دن برا کر بھی بیٹھتا ہے, اللہ یہ کہ وہ چھوڑ دے. اگر وہ اس کو چھوڑ دے گا تو پھر نہیں پکڑ ہوگی, لیکن اگر وہ اسی حرص میں اسی لالچ میں مر جاتا ہے تو اس کی پوچھ ہوگی. چوتھی چیز, اور اس کی دلیل ہے ایک حدیث میں, 4 طرح کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ایک وہ ہیں جو جن کے پاس مال ہے اور وہ اچھے رستے میں خرچ کرتے ہیں, وہ اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں. دوسرے وہ جس کے پاس مال تو نہیں, نیت بڑی اچھی ہے, اس کا بھی اجر دوسرے کے برابر ہو جائے گا. تیسرا وہ کہ جس کے پاس مال ہے اور وہ برے رستے میں خرچ کر رہا ہے, اس کی تو پکڑ ہے. اور چوتھا وہ جس کے پاس نہ مال ہے اور تمنا اس کی خراب ہے, وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہے تو میں بھی برا کروں گا, تو اس کی پھر پکڑ ہے صرف اس کی تمنا کی وجہ سے, بری خواہشات کی وجہ سے. چوتھی چیز, آپ کا ارادہ بھی ہے اور اسباب بھی میسر ہیں, لیکن آپ کسی وجہ سے کر نہیں سکے, کوئی بھی وجہ بن گئی. مثلاً ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ جب 2 مسلمان آمنے سامنے آئے تلوار لے کر اور ان میں سے ایک دوسرے کو مار دے, دونوں جہنم میں, تو پوچھا گیا کہ ایک نے تو مارا دوسرے تو مارا نہیں, وہ کیوں؟ کہا کہ اگر اس کا بس چلتا تو وہ مار دیتا. تو اب اس کو بھی قاتل برابر ہی سزا ملے گی جس نے قتل کا صرف ارادہ کیا تھا. ارادہ بھی تھا, اسباب بھی تھے, لیکن کسی وجہ سے اس کے اسباب کام نہیں آئے, کسی اور کے اسباب آ گئے کام, تو اس کی بھی پکڑ, اس پہ محاسبہ. واضح سمجھ آ گئی یا نہیں آئی؟ الحمدللہ. فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ, خواہ تم ظاہر کرو یا چھپاؤ وہ جو تمہارے دلوں میں ہے, کل قیامت کے دن دلوں کے اعمال کا بھی محاسبہ ہوگا. یحاسبکم بہ اللہ, وہ تمہیں اس پہ پکڑ سکتا ہے. کس پہ پکڑے گا اور کس پہ نہیں, اس کی وضاحت آپ کے سامنے رکھ دی گئی. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ, پھر معاف کر دے گا جس کو وہ چاہے گا, کیونکہ مالک یوم الدین وہ ہے, پورا اختیار اس کے پاس ہے, کسی اور کے پاس نہیں. اسی لیے اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ کوئی کسی کے بارے میں کہے کہ فلاں جہنمی ہے یا فلاں جنتی ہے. دونوں چیزیں منع کی گئی. کوئی بھی انسان جو زندہ ہو یا مردہ ہو, ہم میں سے کسی کو اجازت نہیں کہ ہم اس کے بارے میں ججمنٹل رویہ اختیار کریں اور ہم فتوی دینے لگے یا فیصلہ کرنے لگے. میں یقین سے کہتی ہوں یہ فلاں شخص جنت میں جائے گا. یو ہیو نو اتھارٹی ٹو سے دیٹ. آپ کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں کہ آپ کسی کو جنت میں بھیج سکیں. اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیوں کو پکڑا تھا. عثمان بن مظعون فوت ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہ جنت میں جائیں گے, تو آپ نے کہا تمہیں کہاں سے پتہ چلا. اور اسی طرح کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں جہنم میں جائے. اگر کسی نے کسی کو کہا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تو جنت میں بھیج دے اور یہ کہنے والے کو پکڑ لے. تو ہمیں اپنی زبانوں کی احتیاط پر
حفاظت کرنی چاہیے اور کسی کے بارے میں فیصلے نہیں دینے چاہیے، نہ کسی کے ظاہری اعمال پر اس کے اچھے برے ہونے کا فیصلہ کر دینا چاہیے کہ ایک شخص بظاہر معلوم نہیں اس کی کیا مجبوریاں، کیا حالات ہیں، وہ کسی خاص سچویشن میں کس طرح ریئیکٹ کر رہا ہے، ہمیں اچھا نہیں لگ رہا، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے وہ اللہ کو پتا ہے، لہذا ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم اس کے بارے میں فیصلہ کریں کہ یہ ایسا ہے اور یہ ویسا ہے۔ لوگوں پر تبصرہ کرنے کی بجائے، لوگوں کے بارے میں ہر وقت رائے دینے کی بجائے ہمیں اپنے اوپر نظر رکھنی چاہیے کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں۔ لیکن اکثریت کو شیطان یہ بھلوا دیتا ہے اور لوگ کیا کرتے رہتے ہیں، ہر وقت دوسرے کے عیبوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ کہیں دو لوگ بیٹھیں گے کسی تیسرے کو لے کے ڈسکس کرنا شروع کر دیں گے، فلاں ایسا اور فلاں ایسا اور فلاں ایسا ہے۔ تو کسی کی بات کرنے کی بجائے ہمارے لیے بہتر کیا ہے کہ ہم اپنا حساب لیں، اپنے آپ کو دیکھیں، کیونکہ معاف کرنے کا سارا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جسے چاہے گا معاف کر دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ سارے اللہ کے بندے، اور یہ یاد رکھیے کہ اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں، وہ اپنے اختیار کو اندھا دھند استعمال نہیں کرتا بے سوچے سمجھے، اور مخلوق اس کی اپنی ہے، مخلوق اس کی اپنی ہے۔ اگر وہ اپنی بنائی ہوئی چیز کو توڑ پھوڑ بھی دے، سزا بھی دے، تو بھی وہ ظالم نہیں۔ کیوں؟ مثلاً آپ اپنی کسی چیز کو، مثلا اگر یہ کاغذ آپ کا ہے اور آپ اسے پھاڑ رہے ہیں تو کوئی پوچھ سکتا ہے بھی ہائی آپ کاغذ کیوں پھاڑ رہے ہیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ میرا کاغذ ہے، میری مرضی۔ اس کو تو آپ کچھ نہیں کہیں گے، ہاں بھی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، تمہاری مرضی، تمہارا کاغذ۔ ہم سب بھی کس کے ہیں؟ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، سب کچھ اللہ کا ہے، جو بھی آسمانوں میں ہے، جو زمین میں، جسے چاہے سزا دے، جسے چاہے معاف کر دے، جس کے ساتھ جو چاہے فیصلہ کرے، وہ اس کا اختیار ہے، وہ حقدار ہے۔ لیکن اتنا زیادہ اختیار رکھنے کے باوجود بھی وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا۔ اس کی رحمت اس کے غضب پر چھائی ہوئی ہے، اس کی رحمت کا صرف ایک حصہ دنیا میں، 99 قیامت کے دن ہے، اور پھر فیصلہ اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، جیسے چاہے کرے۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی مومن کو تنہائی میں لے کر اس کے اعمال نامے کو دیکھے گا اور اسے دکھاتا جائے گا اس کی برائیاں، اس کا سارا کچھ، اور پورا نام اعمال سب دکھایا جائے گا۔ مانتے اس کو؟ مانتے؟ تو مومن اقرار کرے گا، ہاں میں مانتا ہوں، سب میں نے غلطیاں کی ہیں۔ دنیا میں بعض اوقات ہم نہیں مانتے، لیکن وہاں سب مانیں گے، مانے بغیر چارے بھی کام، جھوٹ تو نہیں بول سکتے، کس کے سامنے جھوٹ بولیں گے؟ اور جب انسان اپنی برائیوں کی کثرت دیکھے گا تو ڈر جائے گا اور کہے گا کہ میں تو ہلاک ہو گیا۔ اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی فرمائیں گے سترتھا علیک فی الدنیا، میں نے ان کو دنیا میں بھی چھپا کے رکھا تھا، لوگوں سے بچا کے رکھا تھا۔ وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، آج بھی تمہیں بخشنا۔ اور ہوپ فلی اس میں وہ چیزیں ہوں گی جو ہمارے دلوں کے اندر، کیونکہ دلوں کے اندر کیا کیا ہے؟ ساری ریاکاری، نفاق، حسد، نفرت، بغض، کینہ، یہ سب کچھ کہاں بستا ہے، کہاں جمع ہوا؟ کتنا بھی دلوں کو صاف کر لیں، روز صاف کرتے ہیں، روز کچھ نہ کچھ آ جاتا، ایسا ہی نہیں ہوتا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں تو بالکل پاک دامن ہوں۔ لا تزکوا انفسکم بل اللہ یزکی من یشاء، مت کہو اپنے آپ کو پاک ہوں، میں تو کسی کے لیے برا نہیں سوچتا۔ بہت سے لوگ اپنی پاک دامنی کے بہت دعوے کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، ہم تو کسی کا برا نہیں سوچتے۔ کیسے نہیں سوچتے؟ انسان ہے، سوچ سکتے ہیں، ہم کسی کا برا نہیں چاہتے، انسان ہے، دل میں باتیں آ جاتی ہیں، تو اپنی تعریفیں اور اپنی پاک بازی کے دعوے نہیں کرنے چاہیے۔ ہم کمزور ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اعتراف کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ تو وہ سب جو دلوں میں ہر وقت ہلچل مچی رہتی ہے، اور وہ جو نفرتیں، جو کینے نکال نہیں پاتے، بعض اوقات کسی کی زیادتی کو بھول ہی نہیں پاتے، اور برملا بھی کہتے ہیں کہ یہ تو میں کبھی نہیں بھولوں گی، یہ نہیں میں بھول سکتی، تو وہ سب اندر ہی جمع ہے نا، کہیں نہ کہیں اندر چپکا ہوا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب سلائڈ کھول کے سامنے رکھے گا تو وہ داغ نظر آئیں گے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ کسی چیز کو جب چمکاتے ہیں، مثلا میز کو چمکا رہے کر رہے ہیں، بیچ کا حصہ تو خوب چمک جاتا ہے، لیکن بعض اوقات کنارے گندے رہ جاتے ہیں اور ہمیں خیال ہی نہیں رہتا کہ کناروں پہ بھی بہت کچھ ہے۔
تو بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنے دل کا مسلسل محاسبہ کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، اور حسد اور بغض اور کینہ نکالتے رہتے ہیں، لوگوں کو روز معاف کر کے سوتے ہیں. اس کے باوجود بھی پتہ نہیں چلتا کیونکہ اس کے پردے ہیں نا، کئی تہے ہیں، کسی نہ کسی تہے کے اندر کچھ نہ کچھ چھپا رہتا ہے، اور جو ہی اس کو موقع ملتا ہے اٹھ کے سامنے آ جاتا ہے. پھر ہم دیکھنے والے ہوتے ہیں کہ ہم کتنے شریف اور کتنے اچھے. پھر ہمارے ریئیکشنز بتاتے ہیں کہ ہماری اصلیت کیا ہے. عام حالات میں تو سبھی نارمل ٹھیک رہتے ہیں، لیکن ہر ایک کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب کوئی ایسی سچویشن پیش آتی ہے جو اس کی مرضی کے 100% خلاف ہوتی. پھر دیکھنے والا ہوتا ہے کہ وہ کرتا کیا ہے، اس وقت وہ کس طرح اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے اور تھامتا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بالکل پاک ہوں اور صاف ہوں، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چھپا ہوا ہے. تو اس لیے پھر معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. معاف کر دے گا جس کو وہ چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو وہ چاہے گا. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. لیکن وہ ایسا قادر ہے، ایسی قدرت اور طاقت ہے اس کی کہ جسے وہ اندھا دھند دنیا کے بادشاہوں کی طرح استعمال نہیں کرتا. اس کی ہر مشیت حکمت پر مبنی ہے. اس کی چاہت کس پر مبنی ہے؟ حکمت پر. اچھا ہماری چاہتیں کس پر مبنی ہوتی؟ بعضوں کا سمجھداری پر، بعضوں کا نہ سمجھی پہ. اب مثلا بعض لوگوں کو کالا رنگ پسند ہے، اگر آپ پوچھے کیوں تو بس ہمیں پسند ہے. اب اس میں کیا حکمت ہے، کیا وژڈم ہے، کوئی پتہ نہیں کیا وژڈم ہے، بس صرف خواہش ہے. تو ہمارے تو بہت سے فیصلے ہماری خواہشات پر مبنی ہوتے ہیں، اس میں کوئی حکمت اور سمجھ بوجھ اور عقل کی بات نہیں ہوتی. بالکل چائلڈش رویے ہوتے ہیں نا بعض اوقات ہمارے. ہم ایسی چیزوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، ایسی چیزیں چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جس کے پیچھے کوئی وژڈم نہیں ہوتی، کوئی بھلائی نہیں ہوتی، لیکن بس پھر بھی بس منمانی کرنا چاہتے ہیں. لیکن اللہ ایسا نہیں ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کرے، تو وہ جو چاہے صرف خواہشات کی بنیاد پر نہیں کرتا، وہ حکمت کی بنیاد پر، اور وہ ظالم بھی نہیں ہے. اسی کے ہیں اچھی اچھی صفات، اور سب سے بہترین ہے وہ ہمارا رب. تو بات یہ ہے کہ جب اللہ ہر چیز کا مالک ہے اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، جزا اور سزا سب اس کے ہاتھ میں ہے، تو پھر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ کرنے کے کاموں میں سب سے پہلا کام ایمان لانا ہے، ایمان درست کرنا ہے. فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. آمن الرسول، رسول ایمان لے آیا. اشارہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جن پر یہ کتاب نازل ہوئی. کس پر ایمان لایا؟ بما انزل الیہ، اس چیز پر جو اس کی طرف اتاری گئی. کیا اتارا گیا؟ قرآن اور حکمت. صرف قرآن میں یاد رکھیے، سورۃ النساء 113 میں آتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت اتاری. تو بما انزل کا مطلب کیا ہے؟ وہ سب کچھ جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا. ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ اور اس پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی؟ قرآن اور سنت پر، کتاب و حکمت پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ کیا کنیکشن ہے اس کا پچھلی آیت سے؟ ایمان ہوتا کیا ہے؟ ایمان ہوتا ہے کسی چیز پر ایسا یقین کہ جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو. یقین کامل، مکمل اعتماد، بھرپور اقرار، پوری قبولیت. کیا ہے اس میں؟ اعتماد، یقین، اقرار اور قبولیت. یہ تینوں درجے ہیں، یہ مترادف الفاظ نہیں بول رہی میں. پہلا ہے اعتماد، یقین، مان جانا کسی چیز کو. کیسا ماننا؟ کوئی شک نہ رہے. یہ کہاں کا کام ہے؟ دل کا. دوسرا ہے اقرار، یہ کس کا کام ہے؟ زبان کا. اور تیسرا ہے قبول، عمل سے، عملی رویہ، قبول کر لینا کہ پھر اپنا عمل ویسا ہی کر لینا جیسا اس کتاب نے کہا. قبولیت. جس کو یہ فکر ہو جائے کہ میں امتحان میں ہوں اور میرے اعمال کا محاسبہ ہو رہا ہے، میرے اعمال کا حساب ہوگا، کیا پھر وہ چین سے بیٹھ سکتا ہے؟
وہ کیا کرنا چاہے گا؟ کیا چاہے گا؟ کچھ کرنا چاہے گا. چلیے کسی کے بارے میں چھوڑیے، اپنا سوچئے، اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھیے. آپ اپنے آپ کو تصور کیجئے کہ ایسی زمین پر جس کا مالک اللہ ہے، اور جس کے اوپر ایسی چھت ہے آسمان کی جس کا مالک اللہ ہے. یہ جسم اللہ کا ہے اور واپسی بھی اسی کی طرف ہے. اور جو کچھ میں کر رہی ہوں سب کچھ لکھا جا رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے. پھر یہ ایک دن سب کھلے گا، مجھے دکھایا جائے گا. پھر جزا و سزا کا دن ہوگا. وہ سارے کا سارا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. جسے چاہے گا معاف کرے گا، جسے چاہے گا سزا دے گا. تو بتائیے کیا کرنا چاہیں گے پھر آپ کہ اس زمین پر اپنا وقت کیسے گزاریں؟ کس کی مرضی کے مطابق؟ اللہ کی مرضی کے مطابق. اللہ کی مرضی کہاں سے معلوم ہوگی؟ قرآن و سنت سے. قرآن و سنت سے فائدہ اٹھانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ سب سے پہلے ایمان، یقین. اسی لیے تو کتاب کے شروع میں کیا فرمایا سورۃ البقرہ کے ابتدا میں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کس لیے آئی ہے یہ کتاب؟ جس میں کوئی شک نہیں. پورا اعتماد رکھو، یقین رکھو. ھدی للمتقین، ہدایت کے لیے آئی، راہ دکھانے کے لیے آئی. اور آج آپ کی سورۃ البقرہ مکمل ہو رہی ہے، گویا رہنمائی کا ایک باب مکمل ہوا. کس میں کتنی رہنمائی پائی، کتنی ہدایت پائی؟ اس کا انحصار اس یقین پر ہے، یقین کی اس کیفیت پر، ایمان کی اس کیفیت پر ہے. جتنا زیادہ آپ کا اس پر اعتماد تھا کہ سب کچھ سچ ہے، اتنا ہی زیادہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جیسے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور وہ آپ کو جو دوا دے اور آپ کے دل میں شک ہو کہ نہیں اس نے کچھ صحیح سمجھا نہیں ہے میرا کیس، اور پتہ نہیں یہ دوا ٹھیک بھی ہے یا نہیں، اور پتہ نہیں آرام آئے گا بھی یا نہیں، کیا ہوگا؟ شفا نہیں ہو سکتی، فائدہ نہیں ہوگا. بعض اوقات ایسے ٹیسٹ بھی کیے گئے ہیں کہ جس میں مریضوں کو دوا دینے کی بجائے صرف سادہ پانی دیا گیا ہے، لیکن یہ کہا گیا کہ یہی آپ کے فائدے کا ہے، اور صرف یقین کی قوت کے ساتھ وہ پانی بھی ان کے لیے شفا بن گیا. تو یقین کی قوت بہت بڑی قوت ہے، وہ معمولی قوت نہیں ہے. ہمارے حالات کی، دلوں کی، زبان کی، عمل کی درستگی کی بنیاد ایمان پر ہے، اللہ پر اعتماد پر ہے. جتنا زیادہ پکا یقین ہوگا اتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں گے اپنی خوشی کے ساتھ کہ یار اب چند دن کی تو بات ہے، مشکل بھی ہوگی تو بھی میں وہی کروں گا جو تو چاہتا ہے، جو تجھے پسند ہے. اس لیے بات ایمان پر آ گئی. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، ایمان لے آیا رسول اس چیز پر جو اس کی طرف اتاری گئی اس کے رب کی طرف سے. رب کون ہوتا ہے؟ خالق، مالک، مدبر، جس نے اس کو پیدا کیا. رسول خالق نہیں ہوتا، جو اس کا مالک ہے اور جو اس کو سب کچھ عطا کر رہا ہے، جو اس کا رازق ہے، جو اس کی طرف وہی بھیج رہا ہے. تو رسول اس پر ایمان لے آیا. اور صرف رسول نہیں، والمؤمنون، اور سارے مومن، سارے کے سارے مومن ایمان رکھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی شخص مومن کہلا ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اس چیز کو نہ مانے جو رسول کی طرف بھیجی گئی ہے. اہل ایمان کی صف میں کوئی شامل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی شخص اس بات پر پکا یقین نہ کر لے جس میں کوئی شک نہ ہو کہ جو کچھ اللہ نے اس کتاب میں بھیجا ہے وہ بالکل سچ ہے. میری سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا، لیکن میں اس کو سچا مانتا ہوں کیونکہ اس کی طرف سے جس نے یہ دنیا بنائی، جس نے مجھے بنایا، جس نے یہ سب کچھ بنایا. اگر اس کی بنائی ہوئی کائنات میں کوئی خلل نہیں تو اس کتاب میں خلل نہیں ہو سکتا. کلن، سارے کے سارے، سارے کے سارے کون؟ رسول اور باقی سب مومن. آمنا، ایمان لائے، باللہ، اللہ پر. سب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کا ایک وجود ہے. اس کی صفات پر ایمان رکھتے ہیں کہ سارے اچھے اچھے نام اور کامل اچھی اچھی صفات اسی کی ہیں، وہ بہت خوبیوں کا مالک ہے. پھر اس کے الہ ہونے پر
اور حقیقی الہ، ایک الہ ہونے پر ایمان رکھتے ہیں کہ بس معبود ایک ہی ہے، اور پھر اس کے رب ہونے پر کہ وہی ہمارا خالق، مالک اور رب ہے. یعنی ان 4 چیزوں کو ماننا جو ہے وہ ایمان لانے کا تقاضا ہے. کون سی 4 چیزیں؟ اللہ کی ذات کو ماننا، اللہ کی صفات کو ماننا، اس کو ایک معبود ماننا اور اسی کو رب ماننا. یہ بنیادی چیزیں ہیں. تو جب ہم یہ پڑھ رہے تھے نا، ساتھ ساتھ اپنا جائزہ لیتے جایا کریں کہ کیا ہم یہ سب مانتے، کیونکہ مومن تو ہے ہی وہ جو اللہ کو مانے اور اس طرح مانے. وہ ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کو بھی مانتے ہیں، اس کے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں. فرشتے غیبی مخلوق ہیں، نور سے بنے ہوئے ہیں. صحیح تعداد ہم کو نہیں معلوم، سب کے نام بھی ہم کو نہیں پتا. صرف ہم ان کے بارے میں اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ نے اپنی کتاب میں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بتا دیا. کچھ بڑے فرشتے ہیں، کچھ اور کاموں پر مقرر ہیں، ان کے نام بھی ہمیں بتائے گئے، بس اتنا ہم جانتے ہیں. لیکن ہم ان کو بھی مانتے ہیں اور جن کے بارے میں ہمیں پتا ہے، نام بتائے گئے، اور ان فرشتوں کو بھی مانتے ہیں جن کی تعداد ہم کو نہیں معلوم. کیوں؟ اس لیے کہ سورۃ البقرہ کے آغاز میں آپ نے پڑھا تھا الذین یؤمنون بالغیب. اس کتاب سے فائدہ وہ اٹھا سکتے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے. تو فرشتوں پر ایمان بالغیب کا حصہ ہے. اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. وکتبہ، اور اس کی کتابوں کو بھی مانتے ہیں. کچھ کتابیں تو ہمیں معلوم ہیں، کون سی؟ تورات، زبور، انجیل، قرآن. اور کچھ کتابیں ایسی ہیں یا صحیفے ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، ان کا نام بھی نہیں پتا، ان کا کانٹینٹ بھی نہیں پتا، کس پیغمبر پر اتری یہ بھی نہیں پتا. لیکن ہم سب کتابوں کو مانتے، کتبہ، اس کی کتابوں کو. اور کتابیں کیوں بھیجی اللہ نے؟ وقتاً فوقتاً لوگوں کی ہدایت کے لیے. تعلیمات ہیں، یہ اس کے احکامات ہیں. ورسلہ، اور اس کے سارے رسولوں کو مانتے ہیں. کچھ رسول ایسے ہیں کہ جن کے نام ہمیں معلوم ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کے نام ہمیں نہیں معلوم. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے اور البتہ تحقیق آپ سے پہلے ہم نے بہت سے رسول بھیجے، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا ہم نے آپ پر ذکر کر دیا. قرآن پاک میں تقریباً 25 کے قریب نام آتے ہیں، کچھ نام پھر حدیث میں. وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا ہم نے ذکر بھی نہیں کیا، یعنی ہمیں پتہ بھی نہیں، نام بھی نہیں معلوم. لیکن ہمارا کام کیا ہے کہ ہم سب ان پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے. کیا کام ہے ان کا؟ رسولوں کا کیا کام ہوتا ہے؟ رسول کا لفظی معنی کیا ہے؟ پیغام لانے والے. ایسے مرد جن پر اللہ نے وحی اتاری، اپنی ہدایات اتاری، جو چاہا عطا کیا، اور ان کو یہ حکم بھی دیا کہ وہ آگے پہنچائیں، ان کو رسول کہا جاتا ہے. کون ہوتے ہیں رسول؟ نمبر 1 مرد ہوتے ہیں، عورتیں نہیں ہوتی. نمبر 2 ان پر اللہ کی طرف سے وحی آتی. نمبر 3 ان کو یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ اس وحی کو آگے پہنچائیں، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. تو رسالت کی ذمہ داری میں سے کیا ہے؟ پیغام کو آگے بھی پہنچانا. تو جتنے بھی رسول آئے انہوں نے آگے اپنی قوموں کو پیغام پہنچایا. ہم ان سب رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے. کس بات میں فرق نہیں کرتے؟ ان کے درجات میں نہیں، ان پر ایمان لانے میں. یہ بات یاد رکھیے، اس میں اگر سوال ہو تو جواب صحیح لکھیے. یہ مت لکھیے کہ ان کے درجات میں فرق نہیں کرتے، کیونکہ درجات اللہ نے خود الگ الگ رکھے ہیں ان کے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. 3 پارے کی پہلی آیت آپ پڑھ چکے ہیں. یہ رسول ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے. منہم من کلم اللہ، بعض سے اللہ نے کلام کیا. ورفع بعضهم درجات، اور بعض کو درجوں میں بلندی عطا کی. یہ تو اللہ نے کی ہے. 5 اولو العزم ہے رسل میں سے، جن میں سے کون کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام. یہ ان کے درجے ہیں. اس طرح سب سے اعلیٰ افضل محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اینڈ سو آن.
لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے رسولوں میں کسی قسم کی تفریق نہیں کرتے، یعنی سب رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، جن کو بھی اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ان کو نہیں مانتے جو خود بخود رسول بن گئے، جنہوں نے خود ہی دعویٰ کر دیا. وقالو، اور وہ سب کہتے ہیں، کون کہتے؟ رسول اور مومن، سمعنا، ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی. تو مومن کون ہوتا ہے پھر؟ جو کہتا ہے سمعنا وَأَطَعْنَا، جو اطاعت کرتا ہے. اطاعت یعنی فرمانبرداری، اوبیڈینس، بات ماننا، یہ ایمان کا حصہ ہے. اسی لیے قرآن مجید میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات آیا ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اچھے کام بھی کیے. تو یہ ایمان والوں کی شان ہے. سوچئے کہ ہم ایمان والے ہیں اور پھر بولیے سمعنا وأطعنا. کیا سنا ہے اب تک آپ نے؟ پوری سورۃ البقرہ. اور سورۃ البقرہ ایسی سورت ہے کہ جس میں عقائد سے متعلق بھی آیات ہیں جیسے آیت الکرسی، اور اس کے علاوہ بھی اور آیات جیسے یہ آیت، عبادات سے متعلق، صلاۃ سے متعلق، زکوٰۃ سے متعلق، حج سے متعلق، رمضان سے متعلق احکامات موجود ہیں. پھر اسی طرح معاملات جیسے خاندانی زندگی کے معاملات جس میں طلاق، عدت، نکاح کے بارے میں پرافٹس کی سٹوریز بھی موجود ہیں. جو معاملات ہیں یعنی معاشی زندگی کے بارے میں، قرض اور سود وغیرہ کے بارے میں احکامات موجود ہیں. انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں. پھر معاشرے کے کمزور طبقات جیسے یتیموں کے حقوق، مسکینوں کے اور مسافروں کے اور خواتین کے حقوق، عائلی زندگی کی حفاظت، نکاح، طلاق، عدت، رضاعت، ان سب چیزوں کے بارے میں. پھر زندگی کی حفاظت، قصاص اور قتال وغیرہ کے احکامات ہیں. پھر امت وسط کی ذمہ داریاں بتائی گئیں کہ بحیثیت امت ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، اور امت وسط کہہ کر ہم کو اعتدال کی تعلیم دی گئی، نو ایکسٹریمزم، نہ افراط اور نہ تفریط. یہ سب کچھ ہم نے سورۃ البقرہ میں سنا. سورۃ البقرہ کو فسطاط القرآن بھی کہتے ہیں. فسطاط کہتے ہیں خیمے کو، کینوپی، فسطاط، فا سین طا الف طا. تو اب تک جو کچھ آپ نے سنا تو مومنوں کو کیا کہنا چاہیے؟ سمعنا وأطعنا. جو ہم نے سنا اب ہم اطاعت کریں گے، ہم عمل بھی کریں گے انشاءاللہ. سمعنا وأطعنا. لیکن پھر بھی کمی بیشی تو ہو جاتی ہے نا، جتنی بھی کوشش کر لیں، کیونکہ جو سنے ہی نہ وہ اطاعت کر سکتا ہے. اگر ہم نے سورۃ البقرہ پڑھی ہی نہ ہوتی کیا ہم کہہ سکتے تھے سمعنا؟ یہ کب کہہ سکتے ہیں؟ جب ہم سنیں. تو دین کی طرف آنے اور ایمان لانے کے بعد پہلا کام جو کرنے کا وہ ہے علم حاصل کرنا، سیکھنا، جاننا. اور سیکھنے کے لیے استاد چاہیے، اور پھر غور سے سننے کی ضرورت ہے. جب آپ سنتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں سمعنا. اور اگر آپ نے سنا ہی نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں سمعنا، کس بات پہ کہہ رہے ہیں سمعنا؟ وأطعنا، اور ہم نے اطاعت کی. کیونکہ جو سن لے اور پھر سن کے جھٹک کے چلا جائے اور کہے کہ بس ٹھیک ہے جو سنا سن لیا بس کافی ہے، سننے آئے تو سن کے چلے گئے، یا ہم نے سنا ہوا ہے، ہم تو پہلے سے بھی جانتے ہیں. نہیں، صرف سننا بھی کافی نہیں. سمعنا وأطعنا، یہ ہے مومنوں کی شان. سمعنا وأطعنا. لیکن اطاعت کی کوشش کے باوجود انسان سے بھول چوک ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں خود ہی سکھا دیا کہ کیا کہو پھر؟ غفرانک، تیری بخشش. یہ اصل میں تھا نسألک غفرانک، اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تیری بخشش کا کہ تو ہمیں ڈھانپ لے، ہمارے عیب چھپا لے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. غفرانک. یہ کیوں نہیں کہا اللہم اغفر لنا، ربنا اغفر لنا؟ کیوں کہا غفرانک؟ فعل کی بجائے جب مصدر کا استعمال ہوتا ہے تو معنی میں اور شدت آ جاتی ہے. مثلا آپ کسی سے کہیں میرے لیے پانی لائیں، میں تم سے پانی کا سوال کرتی ہوں، اور دوسرا کہیں پانی پانی پانی. فرق ہے؟ کون سا زیادہ افیکٹو ہے؟ پانی پانی پانی. تو جملے کی جگہ جب لفظ کافی ہو تو زیادہ افیکٹو ہوتا ہے. لمبی باتوں کی نسبت مختصر کلام زیادہ افیکٹو ہوتا ہے. تو کیا سکھا دیا گیا؟ غفرانک.
اور کتنا بھر کے منہ سے نکلتا ہے غفرانک غفرانک غفرانک، تیری بخشش تیری بخشش. کیونکہ جو گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوتا ہے، جو جتنا بوجھل ہوتا ہے، جتنا شرمندہ ہوتا ہے، اتنے ہی کم لفظ بولتا ہے نا. جب آپ سنجیدہ ہوتے ہیں بخشش مانگنے میں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ معاف کر دے، معافی چاہیے، یا اللہ تیری بخشش تیری بخشش، بس یہ اتنا ہے، تیری بخشش، اور باقی دل میں ہے ہمارے. جب انسان کے دل کے اندر ایک طوفان ہوتا ہے اور الفاظ ساتھ نہیں دیتے تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ ایک لفظ سے بھی اظہار کافی سمجھتا ہے، اور اللہ کے لیے ایک لفظ بھی کافی ہے. مانگنے والے تو بنو، سچے دل سے مانگنے والے بنو. غفرانک، تیری بخشش. اور ہر انسان کو بخشش کی ضرورت ہے. یہاں رسول بھی کہہ رہے ہیں اور ایمان والے بھی کہہ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہ صورت بھی اتری، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر. اور جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے، حالانکہ آپ معصوم تھے، آپ پر کوئی گناہ نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود آپ استغفار کرتے. تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نے تو کبھی گناہ کیا ہی نہیں، تو میں کس بات کی بخشش مانگوں، میری کیا غلطی ہے، میں کیوں معافی مانگوں. ہم انسانوں کے ساتھ یہی کرتے ہیں نا. اگر کبھی کوئی دو لوگوں کی ناراضگی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں چلو سوری کر لو، تو جواب کیا ملتا ہے عموماً؟ اگر آپ کسی کو مشورہ دیں، میں کیوں سوری کروں، میں نے کیا کیا، میری تو کوئی غلطی نہیں، ساری غلطی تو اس کی ہے. تو یہ کیسا ایٹیٹیوڈ؟ تکبر والا نا. تو جو استغفار ہے وہ تکبر کی نفی کرتا ہے کہ نہیں یار اب ہم خطاؤں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم غلطی مانتے ہیں، تو ہمیں بخش دے، تیری بخشش چاہیے، تو معاف کر دے. غفرانک، تیری معافی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو؟ کوئی کر ہی نہیں سکتا جب تک وہ معاف نہ کرے. غفرانک ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب. اور اس میں اپنائیت ہے، اے وہ جس نے ہم کو پیدا کیا، اے وہ جو ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے، جو ہماری ساری ضروریات کا خیال رکھتا ہے. ربنا وإلیک المصیر، تیری ہی طرف لوٹنا ہے، تیری طرف واپسی. آغاز میں بھی یہی بات ہوئی تھی نا، جہاں سے آئے وہیں جانا ہے، بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں، ادھر ادھر نہیں کھسک سکتے، کہیں گم نہیں ہو سکتے. وہ یاد ہے بنی اسرائیل کے ایک شخص کو بڑا ڈر لگتا تھا اللہ سے، جب مرنے لگا تو اپنی اولاد کو بلایا، کہا جب میں مر جاؤں نا تو میرے جسم کو جلا کے راکھ کے 3 حصے کرنا، ایک کو ہوا میں اڑا دینا، ایک کو پانی میں بہا دینا، اور ایک کو مٹی میں دبا دینا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ مجھے جمع نہیں کر سکے، مجھے اکٹھا نہیں کر سکتے. جو ہی اس کے ساتھ یہ کیا، اس کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے ہوا کے فرشتوں کو حکم دیا ایک ایک ذرہ اکٹھا کر لو، پانی کے فرشتوں کو حکم دیا ایک ایک ذرہ نکال لو، زمین کے فرشتوں کو حکم دیا ایک ایک ذرہ نکال لو، اور وہ 1 سیکنڈ میں دوبارہ پورا تیار کر کے کھڑا کر دیا گیا. مجھے کیوں ایسا کہا؟ تجھ سے ڈر لگتا تھا، کہا جا تجھے بخش دی. جو ڈرنے والا ہے وہ بخش دیا جاتا ہے، اللہ اس پر اپنی رحمت کرتا ہے. اسی کا نام تقویٰ ہے. اور ڈرتا کون ہے؟ جسے اپنے گناہ نظر آتے ہو، جسے اپنی غلطیاں نظر نہ آتی وہ نہیں ڈرتا. وہ کہتا میں نے کیا کیا، ڈن نتھنگ رانگ، مجھ میں تو کوئی غلطی ہے ہی نہیں. وہ تو صرف اپنی پاکیزگی کے دعوے کرتا رہتا ہے. ربنا وإلیک المصیر، اللہ تیری ہی طرف لوٹنا ہے. اور آپ کو یہ یاد رہے کہ یہ جو آخری 2 آیات ہیں آمن الرسول سے سورت کے اختتام تک، یہ بہت ہی بابرکت آیات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو انہیں پڑھ لیتا ہے وہ اسے رات بھر کے لیے کافی ہو جاتی ہے. مسلم احمد کی روایت میں آتا ہے اوتیت هذه الآیات من آخر سورة البقرة من کنز تحت العرش ولم یؤتہن نبی قبلی، کہ سورۃ البقرہ کی یہ آخری آیات مجھے عرش کے نیچے ایک خزانے سے ملی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی. تو خوش قسمت ہے آپ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے کہ آپ کو یہ آیات ملی. کوشش کریں کہ ان کو زبانی یاد کر لیں، اور اگر زبانی یاد ہو تو ہر رات ان کو پڑھنا نہ بھولیں. صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے فتحت لها ابواب السماء عند نزولها، ان کے اترنے کے وقت جب یہ نازل ہو رہی تھی تو آسمان کے دروازے کھول دیے گئے. ایسا ہوتا نا کہ جیسے کسی بڑے پیلس کے دروازے ہوتے ہیں تو
ہر روز نہیں وہ کھلتے. کب کھولے جاتے؟ جب کوئی VIP کسی VIP کو آنا ہو. اسی طرح یہ آیات اتنی اسپیشل ہیں کہ جب یہ اترنے لگی تو آسمان کے دروازے کھل گئے. اور بخاری کی روایت میں آتا ہے من قرأها فی لیلۃ کفتاہ، جو کسی رات کو انہیں پڑھتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا. یہ کہنا تو بہت آسان ہے وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، لیکن واپسی کا سفر اگر کسی قریبی رشتہ دار کا یاد ہو، آپ کے پیاروں میں سے کسی کی واپسی یعنی فوت ہونے کے بعد اللہ کے پاس جانے کا کوئی منظر یاد ہو، جدائی کا وقت، کسی عزیز کی موت کا وقت، رخصتی کا وقت. رخصتی تو آپ نے دیکھا ہوگا لڑکیوں کی شادی کے بعد بھی ہوتی ہے، حالانکہ خوشی کا وقت ہوتا ہے، لیکن رخصتی کا لفظ جدائی کا وقت چیز ہی ایسی ہے کہ جو انسان کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. تو یہ جو اس دنیا میں ہم کتنے غافل ہیں، کتنے محو ہیں، کتنے منافق ہیں. بھولی ہوئی ہے نا واپسی، بھولا ہوا ہے واپس جانا، لیکن جانا تو ہے، پلٹنا تو ہے ایک دن. اور کس لیے پلٹنا ہے، کیسے پلٹنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو کشا کشا اپنے رب کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے، پھر اس سے جا ملے گا. کہاں جا کے ٹھہرنا ہم سب کو؟ اللہ کے سامنے، قدم بقدم. زندگی کا ایک دن آتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر صبح ہوتی، پھر شام ہوتی، پھر ایک صبح ہوگی جس کی شام سے پہلے ہم، یا رات ہوگی اور صبح سے پہلے ہم جا چکے ہوں گے، یہاں سے اس جگہ کو چھوڑ چکے ہوں گے. پھر کچھ عرصہ قبر میں رہنا ہوگا، پھر وہاں سے اٹھا لیے جائیں گے، پھر حشر کے میدان کی طرف جائیں گے، پھر پل صراط پار کرنا ہوگا، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہوگا. اللہ کے حضور جب ہم حاضر ہوں گے تو وہاں جا کر ٹھہرنا ہے. الیک المصیر. ہم سمجھتے قیامت کا دن کیا ہے، بس حشر کا میدان ہے اور پل صراط اور بس یہ چیزیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کو ایک جگہ جا کے ٹھہرنا، وہ ہے قرار کی جگہ. وہاں سے جو بچ کے نکلا، جس پہ اللہ نے رحمت کر دی، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہاں سے کامیابی کا پروانہ ملے گا، وہاں سے اصل سرٹیفکیٹ ملے گا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جو آگ سے بچا لیا گیا، جو جہنم میں گرنے سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، جو امن سے پل صراط سے گزر گیا، وہی اصل میں کامیاب ہوا. دنیا کی کامیابی کوئی حیثیت نہیں رکھتی. کتنے بھی بڑے محلات ہوں ہمارے پاس، کتنے بھی بڑے بزنس ہوں، کتنی بھی شاندار گاڑیاں ہوں، کتنے بھی آرام دہ جگہ پر ہم رہتے ہوں، لیکن یہ سب چھوڑ جانا ہے اور واپسی اللہ کی طرف ہے. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف پلٹنا ہے. إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ. ہماری ہی طرف لوٹنا ہے اور ہمارے ہی ذمہ حساب ہے. ہم سب کو سوچنا چاہیے کتنی تیاری ہے، کیا کچھ تیار کر کے رکھا ہے. دنیا کے کسی بھی سفر کے لیے کیسی کیسی تیاریاں کرتے ہیں، یہ نہ چھوٹ جائے، وہ نہ چھوٹ جائے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. اور اگر چھوٹی سی چیز بھی رہ جائے، مثلاً ٹوتھ برش گھر میں رہ جائے جاتے ہوئے، تو کیسی کوفت ہوتی کہ یہ کیوں نہیں رکھا تھا، کیسی اذیت ہوتی. تو کیا آخرت کے نامہ اعمال میں اگر فرائض میں سے کسی چیز کی کمی رہے گی تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی مشکل نہیں ہوگی، ایسے ہی بس پار ہو جائیں گے. جہاں دلوں کا حساب اور ریکارڈ چیک کیے جائیں گے، وہاں ظاہری اعمال کی کوئی پوچھ نہیں. ہم نے کیسے سوچ لیا کہ اللہ غفور رحیم ہے، لہذا عمل کی ضرورت نہیں، کچھ محنت اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ نفس کا دھوکہ ہے. اللہ غفور رحیم ہے، اس کے باوجود دنیا میں تکلیفیں آتی ہیں نا، بیماریاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، حالانکہ وہ غفور رحیم ہے. اسی طرح وہ غفور رحیم ہے اور آخرت میں جسے چاہے پکڑ لے. لہذا اپنی طرف سے کوشش اور تیاری کی ضرورت ہے. ہم محنت کرتے رہیں، پھر اللہ پر معاملہ چھوڑ دیں. اور بات یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ ہم پر واجب کیا ہے، جو لازم کیا ہے، وہ ایسا نہیں جو ہم کر نہ سکتے. فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی پہ مشقت نہیں ڈالتا، کسی پہ تکلیف نہیں ڈالتا. لا یکلف اللہ نفسا، کسی جان پر، کسی نفس پر اللہ بوجھ نہیں ڈالتا، الا وسعها، مگر جتنی اس میں کیپیسٹی ہوتی. پہلا مطلب تو اس آیت کا یہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرائض عائد کیے ہیں، جو بھی ذمہ داریاں ہم پہ ڈالی گئی ہیں،
جو کچھ بھی ہمیں کرنے کو کہا گیا ہے اس میں سے کچھ بھی ایسا نہیں کہ جو ہم کر نہیں سکتے تھے. اللہ نے بس اتنا ہی بول ڈالا جتنا ہم اٹھا سکتے تھے. 50 نمازیں نہیں ان پہ فرض کی, کتنی ڈالی؟ 5. اگر وہ چاہتا تو 50 فرض کر دیتا, ہم کیا کر سکتے تھے؟ سال میں 1 مہینہ روزے, چاہتا تو 11 مہینے ڈال دیتا ہم پہ. اسی طرح زندگی میں 1 دفعہ حج فرض ہے, باقی ہماری چوائس پہ چھوڑ دیا. صدقہ خیرات میں بھی زکوٰۃ 2.5% ہے اور باقی ہمارے لیے, اس میں سے جب جو چاہو دو, نہیں چاہتے تمہاری مرضی. کتنی سہولتیں ہمارے دین میں. پھر اسی طرح نماز کے لیے وضو شرط ہے. کتاب طہارت تقریباً پڑھ چکے ہیں آپ, کہ اگر وضو نہیں کر سکتے کیا کرو؟ تیمم کر لو. اور اگر تیمم کے بھی قابل نہیں ہو, کسی کا جسم اتنا جل چکا ہے کہ تیمم بھی نہیں ہو سکتا, تو اس کے بغیر بھی نماز ہو جائے گی. کپڑے ناپاک ہیں, بہت سے لوگ اس لیے نماز نہیں پڑھتے کپڑے ناپاک ہیں. تو اس میں 2 چیزیں, اگر تو کوئی اور کپڑے ہیں تو وہ پہن کے پڑھ لو, اور اگر نہیں ہے تو انہیں میں پڑھ لو. اب ایسے ڈاکٹر جو آپریشن وغیرہ کرتے رہتے ہیں, بعد میں چھینٹے وغیرہ پڑتے, اسی میں نماز کا وقت آ جاتا, چینج کرنے کا ٹائم نہیں, اسی میں پڑھ لو. یہ سہولت ہے ہمارے دین میں. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ جاؤ. بیٹھ بھی نہیں سکتے, لیٹ جاؤ. ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہلا سکتے, دل میں پڑھ لو. جتنی جتنی ہمت ہے اتنی اتنی ذمہ داری ہے. بچوں کی ذمہ داری نہیں, بوڑھوں کے اوپر سے کئی ذمہ داریاں ساقط ہو جاتی. جن کے پاس مال نہیں ان سے کئی ذمہ داریاں ساقط ہو جاتی. جس پہ استطاعت نہیں اس پہ حاجی نہیں ہے. کیا یہ ہمارے دین کی وسعت نہیں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. کسی ایک جان پہ بھی اللہ اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. اور اس وسعت میں طاقت, جسمانی طاقت, عقل کی طاقت, سمجھ بوجھ, وقت, مال و دولت, ماحول, یہ سب چیزیں آتی. لہا ما کسبت, لیکن ہر ایک کی کوشش ضرور دیکھی جائے گی. اس کے لیے ہے جو اس نے کوشش کی. لہا ما کسبت, ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کمائی کی ہوگی. دنیا میں تجربہ کرتے ہیں نا آپ اس چیز کا, کیا جو جاب کرتے ہیں جتنے گھنٹے کرتے ہیں اس کے مطابق ہی ویجز ملتی ہیں. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت, اسی پر ذمہ داری ہے, اسی پر بوجھ ہے جو اس نے کمائی کی. پہلا کسبت خیر کے لیے ہے, دوسرا اکتسبت شر کے لیے. جس نے جو اچھی کوشش کی وہ اس کا بدلہ پائے گا. لیس للانسان الا ما سعى. اور اسی طرح جو برا کرے گا وہ بوجھ خود اٹھائے گا. لا تزر وازرة وزر اخرى, کوئی دوسرا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم, ہر انسان پر اپنے گناہ کی ذمہ داری ہے جو بھی اس نے کمایا. ولا تكسب كل نفس الا عليها, سورۃ الانعام 164. اور نہیں کمائی کرتا کوئی نفس مگر یہ کہ اسی کے اوپر جاتا ہے جو بھی وہ کماتا ہے. ہر ایک اپنے گناہوں کا بوجھ خود ہی اٹھائے گا, اپنے اوپر لاد رہا ہے. بعض اوقات ہم کسی پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ اس پر نہیں جائے گا, وہ پلٹ کے ہم ہی پہ آئے گا. کسی کا بلیم کر رہے ہوتے ہیں, کسی کا برا چاہ رہے ہوتے ہیں, وہ اس کے اوپر نہیں آپ کے اپنے اوپر آئے گا. ہم کسی کو نقصان دینا چاہتے ہیں, وہ بظاہر لگتا ہے کوئی نقصان اٹھا رہا ہے لیکن وہ دراصل اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں. وعلیہا ما اکتسبت, وہی ریسپانسبل ہوگا, وہی ذمہ دار ہوگا. جب اتنا زیادہ ہے حساب کتاب تو پھر ہمیں دعا سکھائی گئی, کیونکہ ہم انسان ہیں, کمزور ہیں, ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. فرمایا یہ دعا مانگو, اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ سورۃ البقرہ کے اختتام میں ہمیں دعا سکھا دی گئی. ربنا, اے ہمارے رب, لا تؤاخذنا, نہ ہمارا مواخذہ کرنا, نہ ہم کو پکڑنا, ان نسینا, اگر ہم بھول جائیں. اور نسیان کیا ہوتا ہے؟ جاننے کے بعد بھولنا. آپ نے سورۃ البقرہ کی تقریباً 286 آیات پڑھی, ترجمہ بھی خوب یاد کیا اور تفسیر بھی یاد کی اور روٹس بھی اور معلوم نہیں کیا کچھ. لیکن اکثر کی شکایت یہی ہے کہ پڑھتے ہیں اور بھول جاتے ہیں. جب پیپر سامنے آتا ہے, اچھا بھلا آتا ہے تو اس وقت بھول جاتے. اب استاد تو پکڑ لیتا ہے, مواخذہ کر لیتا ہے, کیوں نہیں لکھا,
یہ غلط کیوں لکھا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی رحیم ہے، وہ جانتے ہیں کہ میرے بندے کی وسعت ہی اتنی تھی، اس کا دماغ اتنا ہی تھا. اس لیے جو لوگ پڑھنے کے باوجود یاد نہیں رکھ پاتے، میں ہمیشہ ان سے کہتی ہوں کہ ریلیکس، مت پریشان ہو. اللہ نے دیکھ لیا، اس کو پتا ہے آپ کے اندر اتنی کیپیسٹی، اتنا ہی برتن ہے، اس سے زیادہ نہیں بھر سکتا. لیکن دیکھا کیا جائے گا، اللہ ما کسبت، اصل چیز کوشش دیکھی جائے گی وہ آپ نے کتنی کی. اگر وہ کوشش ہی نہیں کی اور پھر آپ شکایت کر رہے ہیں مجھے کچھ یاد ہی نہیں ہے، تو پھر تو پکڑ ہے. اصل چیز ہے کوشش. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا. اے اللہ تو ہمیں نہ پکڑنا اگر ہم بھول جائیں، اگر ہم بھول جائیں، جاننے کے بعد پھر ہم انجان ہو جائیں، کیونکہ ہم کمزور ہیں. اور نسیان تو انسان کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے. آدم علیہ السلام بھی کیا ہوا تھا، بھول گئے تھے، اور ہم بھی اولاد آدم بھولنے ہی والے. اور انسان کا تو روٹ بھی نسیان سے ہے، خمیر میں ہی نسیان ہے. تو یا رب ہم کو نہ پکڑنا. او اخطأنا، یا ہم خطا کریں. اور خطا کس سے ہوتی ہے؟ جہالت سے، لا علمی سے. نسیان علم کے ساتھ ہوتا ہے اور خطا لا علمی کے ساتھ، لیکن بلا ارادہ. ارادے کے ساتھ کریں تو گناہ اسم شمار ہوتا ہے. تو یا رب بھول چوک معاف کر دینا، کوتاہیوں کو معاف کر دینا، غلطیوں کو معاف کر دینا. اب یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ اگر آپ کوئی چیز بھول جائیں تو اس کا کفارہ یہ کہ جب یاد آئے کر لیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے او اچھا مجھے فلاں نماز بھول گئی تھی، اب کوئی بات نہیں، بھول گئی تھی نا، اللہ معاف کرنے والا. نہیں، حدیث میں آتا ہے من نسی صلاۃ فلیصلها اذا ذکرها، جو نماز بھول جائے جب اسے یاد آئے تو کیا کرے، نماز پڑھ لے. اسی طرح آپ وضو کرنا بھول گئے، نماز پڑھ بیٹھے، آپ کو یاد ہے او وضو نہیں کیا، آپ کیا کریں، وضو کریں اور دوبارہ پڑھیں. تو بھولنے کی بات جب یاد آئے تو کیا کریں. اچھا آپ روزے سے تھے اور آپ نے کھانا شروع کر دیا، بھول گئے، اب کیا ہے، جو ہی یاد ہے اسٹاپ اٹ. تو کیا ہے، پچھلی بھول چک معاف ہو جائے گی. یہی بھولنا معاف ہونے والا ہے. وہ دعا تھی نا وَعَلِّمْنِي مِنْهُمَا جَهِلْتُ وَذَكِّرْنِي مِنْهُمَا نَسِيتُ، کہ اللہ مجھے یاد کرا دے جو میں بھول جاؤں، اور مجھے علم عطا کر دے جس کو میں نہیں جانتا، ما جہلت. تو لا علمی کے ساتھ جہالت ہوتی ہے اور اس سے خطا ہوتی ہے، اور علم کے ساتھ بھول ہوتی ہے اور اس سے غلطی ہو جاتی ہے. تو بھول کا علاج کیا ہے، یاد دہانی. خود بھی یاد کر لے، کوئی اور بھی یاد کرا دے. ایک اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، میری امت سے خطا اور نسیان اور جس پہ وہ مجبور کر دیے تھے وہ اٹھا لیا گیا، یعنی ان کے اوپر مواخذہ نہیں ہوگا، اس کا بھول چوک معاف ہے. ہاں تو نسیان کے مقابلے میں خطا اگر ہم سے ہو جائے، غلطی ہو گئی، تو اس کا کیا کریں، کفارہ دے دیں. اور اگر پتہ ہی نہیں اور آپ غلطی کرتے چلے جا رہے ہیں تو آپ کی پوچھ نہیں. اسی سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا پتہ ہی نہ کرو، تو وہ کیا ہے، وہ جان بوجھ کے بھولنا ہے. یہاں کس کی بات ہو رہی ہے، آپ کی وسعت میں نہیں، آپ کے پاس کوئی ماحول ہی نہیں، کوئی موقع ہی نہیں، اور آپ چاہتے آپ کی طرف ہے لیکن آپ کچھ کر نہیں پا رہے، تو اس کا معاملہ الگ ہے. پھر کہا ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالے. پہلے لوگوں پہ کیا بوجھ تھے؟ مثلا یہود کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، یہود کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر بعض حلال چیزیں حرام کر دی. اللہ نے کچھ چیزوں سے ان کو روک دیا. تو ہم کیا دعا مانگتے کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو ہم سے نعمتیں نہ چھیننا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ بعضوں کو تو ایک بندے کو ایک چیز ملنے والی ہوتی ہے لیکن اس کے گناہ اس کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. اسی لیے مشکلات کا علاج کیا ہوتا ہے، کثرت سے استغفار. سمجھ آگی؟ کیا سمجھ آئی؟ کہ گناہ نعمتوں کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، علاج کیا ہے، استغفار. تو یا رب تو ہم پہ ایسا بوجھ نہ ڈالنا، ہمیں اپنی رحمتوں سے محروم نہ کرنا جیسے تو نے پہلے لوگوں کو کیا. یا یہ کہ ان کی شریعت ہماری شریعت کے مقابلے میں سخت تھی. ہمارے یہاں تو کیا اگر کپڑے میں نجاست لگ جائے تو دھو دو، ان کے یہاں کیا تھا، کاٹو اس کو. کتنا مشکل تھا. اسی طرح اور بھی بہت ساری تفصیلات اس میں آتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر کیا ہے کہ یا رب
تو ہم پہ ایسا بوجھ نہ ڈال جو ہم اٹھا نہ سکتے ہوں. وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، اور تو ہم سے نہ اٹھوانا جس کی ہم میں طاقت نہیں، جو ہم کر نہیں سکتے. یعنی ہمارے لیے شریعت کے احکامات کو سخت نہ کر دینا، ان میں نرمی رکھنا. وَاعْفُ عَنَّا، اور تو ہم کو معاف کر دینا. معافی کون مانگتا ہے؟ جو غلطی کا اقرار کرتا ہے. یا اللہ، فرائض کی ادائیگی میں، تیرے احکامات کی پابندی میں اگر ہم سے کہیں بھول چوک ہو گئی ہے تو تو ہم کو معاف کر دے، ہماری غلطیوں کو ہمارے نامہ اعمال سے مٹا دے، ان ایکٹیو کر دے. جیسے آپ کمپیوٹر پہ ونڈو کھولتے ہیں تو کچھ آئیکونز دیتے ہیں، ایکٹیو ہوتے ہیں اور کچھ ان ایکٹیو ہوتے ہیں. تو کون سے اثر انداز ہوتے ہیں آپ کے کمپیوٹر کے اوپر؟ جو ایکٹیو ہوتے ہیں. تو وہ گناہ جو ایکٹیولی لکھے ہوئے ہوں ان کا وزن تولا جائے گا، پکڑ ہوگی. اور جو ان ایکٹیو ہو جائے وہ کیا ہوگا؟ ہوں گے تو وہیں پر ہی، لیکن معاف کر دیے جائیں گے، چھپا دیے جائیں گے، مخلوق کے سامنے نہیں رکھے جائیں گے، بے عزتی سے بچا لیا جائے گا. اسی لیے دعا مانگی واغفر لنا، اور ہم کو ڈھانپ دے، اور ہم کو ڈھانپ دے. وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما. ڈھانپنے کی بات کیوں ہے؟ کیونکہ کوئی بھی گناہ کیا ہے؟ عیب، گندگی، شرمندگی. لیکن انسان ہے، غلطیاں ہوتی چلی جاتی. کتنے ہی لفظ ایسے خراب ہم نے بولے ہوں گے جو ہمارے نامہ اعمال میں چپکے ہوئے ہوں گے. اب دیکھیے کہ بعض اوقات ہم اپنی ہی ریکارڈ کی ہوئی آواز نہیں سن سکتے، اپنی ہی تصویر نہیں دیکھ سکتے. کہیں کوئی ویڈیو چل رہی ہو تو شرمندگی تھی، اچھا ایسے ہاتھ اٹھایا تھا، ایسے دیکھا تھا، بال کیسے تھے، دوپٹہ تو سیدھا ہی نہیں کیا ہوا تھا. کتنے کانشیس ہوتے ہیں ہم، گھنٹوں شیشہ دیکھتے رہتے ہیں، یہاں سے ٹھیک ہے، یہاں سے ٹھیک ہے. لیکن نامہ اعمال جب کھلے گا تو وہ ساری گندگی سامنے نظر آ جائے گی. تو ساری مخلوق کے سامنے اگر اللہ نے دکھا دیا، دیکھو دیکھو جس کو تم بہت نیک سمجھتے تھے وہ یہ تھا، اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کو ہو سکتی ہے. اسی لیے ہم دعا مانگتے ہیں وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، شرمندہ نہ کرنا، ہم کو معاف کر دینا. وارحمنا، اور ہم پر رحم فرمانا. تیری رحمت کے طلبگار ہیں، کیونکہ تیری رحمت کے بغیر تو کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا. کتنی بھی معافی ہو جائے، کتنے بھی نیک ہو جائے ہم، لیکن جب تک تو نہ رحم کرے کامیابی نہیں ہو سکتی. تو تو ہم پہ رحم کر دینا. انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی مددگار ہے، تو ہی ہمارے تمام معاملات کا ذمہ دار ہے، تو ہی ان کو درست کر سکتا ہے. تجھے پہ ہم توکل کرتے ہیں، تجھے پہ ہمارا بھروسہ ہے، تجھے سے مدد مانگتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہماری کافر قوم کے مقابلے میں مدد فرما. اور یہ مدد دو طرح سے ہوتی ہے، قول سے بھی اور عمل سے بھی. یعنی بیان سے، حجت سے، ہمیں ایسے دلائل عطا کر کہ ہم جس دین پر ہیں اس کو خود بھی سچا سمجھیں اور اسے سچا ثابت کر سکیں. جب ایسا مقابلہ ہو کہ لوگ تیرا انکار کریں، کفر کیا ہے؟ اللہ کو نہ ماننا، اس کے رسولوں کا نہ ماننا، اس کی کتابوں کا نہ ماننا، آخرت کے دن کو نہ ماننا. تو جو ایسے لوگ ہیں جو ان چیزوں کو نہیں مانتے، جب ان کے ساتھ ہمارا معاملہ ہو تو ہم ان کے سامنے کمزور نہ پڑے، ہم دلائل کے ساتھ تیرے دین کی مدد کریں اور تو ہماری مدد کر. اور اسی طرح عملی میدان میں بھی اگر ضرورت پیش آئے تو ہماری مدد فرما، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی بھی استقامت اختیار نہیں کر سکتا، کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. آمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے بعد آمین کہنے کے لیے کہا. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم پھر بھی سنیں گے، تو جب پھر یہ قرات ختم ہو تو آپ اس پر آمین کہیے گا. یہاں پر سورۃ البقرہ مکمل ہوتی ہے، اور سورۃ البقرہ کی فضیلت کے بارے میں آپ نے شروع میں احادیث سنی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن اور اس کے پڑھنے والے لائے جائیں گے. یؤتی یوم القیامت بالقرآن واہلہ، قرآن اور قرآن والوں کو ساتھ لایا جائے گا، یعنی قرآن بھی آئے گا اور اس کے پڑھنے والے. اب سوچیے جیسے ایک پروسیشن ہوتا ہے، حشر کا میدان ہوگا، اتنی مخلوق ہوگی، اور وہ لوگ خصوصی طور پر جو قرآن کے ساتھ شغف رکھتے ہوئے گروہ کی شکل میں لائے جائیں گے. سوچیے، اب دعا کیجیے اللہ آپ کو قرآن والوں میں سے اٹھائے. یؤتی یوم القیامت بالقرآن واہلہ الذین کانوا یعملون بہ فی الدنیا. اصل قرآن والے کون ہیں؟
جو قرآن کے مطابق دنیا میں عمل کرتے ہیں. تقدمہ سورۃ البقرہ و آل عمران، آگے آگے سورۃ البقرہ اور آل عمران ہوں گی. یعنی پورے قرآن میں سے یہ 2 صورتیں مقدمے کے طور پر آگے آگے ہوں گی. تحاجان عن صاحبہما، اور اپنے پڑھنے والے کے حق میں جھگڑا کریں گی کہ ان کو معاف کر دیا جائے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کأنہا غمامتان او ظلتان، ایسے ہوں گی گویا کہ 2 بادل ہیں یا 2 سایہ دار، 2 سائے کی چیزیں ہیں. ایک اور جگہ پر آتا ہے جیسے پرندوں کے جھنڈ ہیں، یعنی بہت سارے پرندے جب کسی جگہ پر ہوتے ہیں تو ایسے جیسے کچھ چھتری یا امبریلا بن جاتا ہے. تو یہ صورتیں اس کی شکل میں آئیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس صورت کے ساتھ تعلق رکھنا، اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے. اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے. آپ نے اس کو پڑھ لیا، اس کو چھوڑنا نہیں، اسے پڑھتے رہنا ہے انشاءاللہ. ایک اور حدیث میں آتا ہے وہ گھر جس میں یہ صورت پڑھی جاتی ہے شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے وہاں سے، اور پھر داخل نہیں ہوتا. لا يدخل الشیطان، جب تک اسے پڑھی جاتی ہے وہ ڈرتا ہے اس صورت سے. اور پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ باطل پرست اس پہ غالب نہیں آ سکتے، یعنی جنات اور شر والے لوگ اور سحر اور جادو اور یہ تمام چیزیں اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی. یہ اکیلی صورت ان سب کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہے. جتنے بھی نئے لوگ ہمارے ساتھ شریک ہیں آن لائن یا ہمارے ساتھ یہاں پر، میں ان سب کو دعوت دیتی ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ سورۃ آل عمران کے سفر میں شریک ہوئیے، کیونکہ قدم بقدم چلتے چلتے ایک دن اللہ نے قرآن پاک کی سب سے طویل ترین صورت مکمل کرا دی ہے. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آئندہ بھی مکمل ہو جائے گی. ہم تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سیکھا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہمارے ظاہری اعمال کے ساتھ ساتھ ہمارے دلوں کو درست کر دے. اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت دے دے. یا اللہ ہمارے دلوں کو خوبصورت بنا دے. یا اللہ ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لے. یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر سے ہر قسم کی گندگی دور کر دے. حسد، ریا، بخل، بغض، نفاق، ہر قسم کی برائیاں دور کر دے. یا اللہ ہمیں اپنا محاسبہ خود کرنے کی توفیق دے اس سے پہلے کہ تو محاسبہ کرے. یا اللہ ہمیں اپنے گناہوں پر نظر ڈالنے کی توفیق دے. یا اللہ ہمیں استغفار کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے. اللہ اس پڑھانے میں اگر کوئی بھول چوک ہو گئی ہو، کوئی غفلت ہو گئی ہو تو ہم کو معاف کر دے اور ہمیں صحیح راستے کی ہدایت دے، اس راستے کی جسے تو نے ہمارے لیے پسند کیا ہے. اور تو نے ہماری تیری طرف کی واپسی کا راستہ آسان کر دے. ہمارے جان نکلنے کا عمل آسان کر دینا، ہمارے قبر میں روشنی کر دینا، ہمارے حشر میں ہمارے لیے آسانی کر دینا. ہمیں قرآن والوں میں سے اٹھانا، ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنانا، اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنانا. یا اللہ تو ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ تو ہمیں صالحین کی صحبت نصیب فرما. اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ملا. یا اللہ ہمیں برے لوگوں سے دور کر دے. یا رب العالمین تو ہمارے دل میں ہر ایک کی ہمدردی پیدا کر دے. یا اللہ ہمارے ذریعے اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دے. یا اللہ تمام انسان اس خیر سے سیراب ہوں. یا اللہ جتنی بھی بہنیں آئی ہیں، جتنے بھی لوگ آج یہاں حاضر ہیں، ان کا آنا قبول فرما. ان سب کے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے. یا رب العالمین ان سب کے لیے قرآن سیکھنے کا راستہ آسان فرما دے. تمام بیماروں کو صحت دے. سب دکھی دلوں کے دکھ دور فرما اور سب کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ جو اپنے گھروں میں سیکھ رہے سب کے لیے آسانی پیدا فرما، سب کو بہترین جزا عطا فرما اور خیر عافیت کے ساتھ اس کتاب کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق دے. یا اللہ جو کچھ ہم تجھ سے مانگے ہیں وہ بھی قبول فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی قبول فرما. تو بہتر جانتا ہے ہمارے لیے کیا بہتر ہے، تو ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.